بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی بھائی صاحب نے صوفی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ بیت کا مقصد تو ہے نور ایمان حاصل کرنا، تو اب نور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم نے بیت کی ہے تو اب نور ایمان مل گیا ہے ہمیں؟ اس کو کس طرح ہم پہچانیں گے یا اس کی پرکھ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں میرا بھائی، انسان جو ہے نا، یہ حواس خمسہ میں قید ہے، یعنی ہمارے 5 حواس ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ جو چیزیں ان کے اندر آ سکتی ہیں انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں ان سے باہر ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ مثلا رنگوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، آواز سن کر پتہ چلتا ہے، کان بتاتے ہیں۔ تو اس طرح خوشبو یا بدبو جو ہے یہ ناک بتاتی ہے، سونگھ کر پتہ چلتا ہے۔ اور ذائقہ جو ہے یہ زبان سے پتہ چلتا ہے، چکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور بجلی وغیرہ جو نظر نہیں آتی، وہ باقی 4 حواسوں میں نہیں آتی، تو یہ چھو کر ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان 5 حواس جو ہیں ان سے باہر ہے، ان 5 حواسوں سے باہر ہے، اس کو ہم کسی طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح فرشتے ہیں، روح ہے، اللہ کی ذات ہے، تو یہ ہمارے ان 5 حواسوں سے باہر ہیں۔ جیسے فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے کندھوں پہ رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی محسوس نہیں کرتے اس کو۔ اللہ ہماری شارک سے قریب ہیں، زمین و آسمانوں کا نور ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہم اسی میں چلتے پھرتے ہیں، اسی میں سوتے جاگتے ہیں، یہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتے اللہ کی ذات۔ تو اس طرح جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ان اپنے 5 حواسوں سے، تو انہیں کثیف چیزیں کہتے ہیں، اور جو ان 5 حواسوں سے باہر ہیں انہیں لطیف چیزیں کہتے ہیں، کہ وہ لطیف ہیں، وہ ہمارے 5 حواسوں میں نہیں آتے۔ تو یہ لطیف چیزیں جو جب خود اپنا اظہار کریں تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، اپنے اختیار سے ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم کسی طرح محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کوہ طور پر جلوہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ساتھی جو تھے 70-80 آدمی وہ مر گئے، اور کوہ طور جو تھا وہ سرما ہو گیا۔ سورۃ بقر پہلا ہی سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ ان کو زندہ کیا تاکہ میرا دیکھنا یاد رکھیں اور قوم کو بتائیں کہ اللہ ہے۔ یہ بھی اللہ نے خود اپنا اظہار کیا تو پتہ چلا، محسوس ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ مر گئے، ورنہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوہ طور پر موجود نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود اور قائم ہیں، لیکن پہلے وہ آدمی محسوس نہ کر سکے، جب اللہ نے خود محسوس کرایا تو برداشت نہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تو آپ دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو اقرا، یہ سورۃ اقرا سب سے پہلی وحی ہے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا، ساتھ بغل گیر کر کے آپ کو ایسے دبایا اور پھر کہا پڑھو، تو آپ نے وہ پڑھ لیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس طرح پھر کیا ہوا، وہ فرشتہ چلا گیا، لیکن آپ کا جسم کانپ رہا تھا، بالکل آپ پر وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی جو آپ کی برداشت سے باہر تھی، تو آپ گھر تشریف لے آئے،
تو وہی کیا تھی؟ اللہ کا قرآن۔ قرآن اللہ کا نور ہے، نور ایمان وہ بھی اللہ کا نور ہے، ذات نور ہے، کلمہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پاک ہے کہ قرآن پاک کو کالے کالے حرف نہ سمجھو، قرآن اللہ کا نور ہے۔ جب یہ نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی وہ کیا تھی؟ وہ وحی کی کیفیت تھی، جس سے آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، آپ خوف محسوس کرتے تھے۔ آپ نے وحی کی پوری حالت بیان کی۔ اب دیکھیں، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک آپ نے وہ ساری کیفیت بیان کی کہ جب بھی وحی آتی ہے میری یہ حالت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اب بعد میں امت پر تو وحی آنی نہیں تھی، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، وحی بند ہو گئی۔ تو آپ نے اس قدر کھول کر بیان فرمایا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہر وحی کی دفعہ آپ کھول کھول کر بیان کرتے رہے کہ جب وحی آتی ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس سے بھئی آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس سے سرکار کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد جب میری امت کے بزرگوں سے نور ایمان حاصل کرنے کے لیے بیعت کرے گی تو ان کی بھی یہی حالت اور کیفیت ہو جو میری وحی کے دوران ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت ہو تو سمجھ لیں کہ ہمیں نور ایمان مل گیا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو نور ایمان نہیں ملا، اپنی تلاش جاری رکھیں۔ جس طرح یہ پہلے عرض ہوا کہ یہ لطیف چیزیں جو ہیں ان کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، 5 حواس، ان سے باہر ہیں۔ جس طرح اللہ کا نور، فرشتے اور نور ایمان وغیرہ جب اللہ چاہیں تو محسوس کرا دیتے ہیں۔ اپنے نور کا جلوہ دکھا کر موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا اور ان کے ساتھی مر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے نور کا اظہار کیا تو سرکار کو محسوس ہوا۔ اسی طرح نور ایمان کو بھی ہم اپنے اختیار سے محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لطیف چیز ہے اور ہمارے 5 حواسوں سے باہر ہے۔ قرآن پاک نور ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو نبی پاک کی ذات پاک کو کس قدر محسوس ہوا کہ 1-2 آیات آتی تھیں تو سرکار کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ لیٹ جاتے تھے۔ وحی کی جو کیفیت ہے وحی کے باب میں پڑھ کر دیکھیں کہ آپ اگر سواری پہ ہوتے تو اتر جاتے تھے، کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے تھے۔ اور پہلی وحی کی دفعہ تو آپ گھر تشریف لائے تو ام المومنین سے فرمایا کہ کمبل اڑا دو، تو جب وہ حالت صحیح ہوئی تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ، تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر یہ وحی آئی ہے۔ پہلے نبیوں پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح وحی آتی تھی، تو وحی اس طرح محسوس ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں مولوی لوگ جو ہیں وہ راتوں رات سارا قرآن پڑھ دیتے ہیں، جب یہ شبینے پڑھتے ہیں تو کسی کو بھی اس طرح محسوس نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1-2 آیات کا اس طرح اتنا آپ کو پر کیفیت ہوتی تھی، اس قدر محسوس ہوتا تھا، تو آپ پورا قرآن سن کر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ آپ پر نازل ہوتا تھا، اس کی کیفیت اس لیے طاری ہوتی تھی کیونکہ وہ نور جب اللہ نازل فرماتے تھے قرآن پاک تو وہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا تھا، تو اس لیے وہ محسوس ہوتا تھا۔ اب مولوی لوگ جو پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں، ان پر کوئی نزول تھوڑی ہوتا ہے نور کا جو ان کو محسوس ہو۔ اسی طرح جب کوئی بھی شخص آدمی پیر و مرشد سے بیعت کرے، اگر مرشد کامل ہے
تو وہ اپنی آئینی توجہ سے نور ایمان جب مرید کے سینے میں داخل کرے گا تو مرید کو اسی طرح محسوس ہوگا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی محسوس ہوتی تھی۔ اگر اس طرح محسوس نہیں ہوتا تو نور ایمان نہیں ملا۔ اپنی تلاش جاری رکھیں اور سرکار کا پہلی وحی سے آخری وحی تک کھول کھول کر وحی کی کیفیت کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ امت پر یہ واضح ہو جائے کہ جب وہ مرید ہو کر نور ایمان حاصل کریں گے اور پیر و مرشد اپنی آئینی توجہ سے نور ایمان اس کے قلب میں داخل کریں گے تو اس پر لازمی طور وہی کیفیت طاری ہوگی جو سرکار کی وحی کے دوران ہوتی تھی۔ اگر اس طرح ہو تو سمجھیں نور ایمان نصیب ہو گیا ہے، اب اس پر پختہ کار رہیں۔ یہ نور ایمان کی پرکھ اور پہچان ہے۔ اگر آدمی مرید ہوا اور پیر و مرشد نے توجہ دی، سب کچھ کیا، ذکر فکر بتایا اور آدمی کو مرید کو محسوس ہی نہیں ہوا کچھ بھی، بالکل محسوس نہیں ہوا جسم میں کچھ بھی، تو پھر سمجھیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اپنی تلاش جاری رکھیں۔ اگر نور ایمان وہ عطا فرمائیں گے، مرشد کامل ہوں گے جب اپنی توجہ سے نور ایمان مرید کے قلب میں داخل کریں گے تو بالکل اس پر وہ کیفیت ہوگی جو سرکار پر وحی کے دوران ہوتی تھی۔ جس طرح صحابہ کرام کا بھی ہے کہ آپ صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے کہ کبھی ہمارے سامنے وحی آئے تو ہم بھی دیکھیں سرکار پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، تو وہ اس طرح وہ کیفیت ہر دفعہ طاری ہوتی تھی۔ اس طرح آپ کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت کو یہ بات واضح ہو جائے کہ جب وہ بھی میرے بعد میری امت کے ولیوں سے نور ایمان حاصل کریں گے، بیعت کرنے کے بعد ان کو اسی طرح محسوس ہوگا جس طرح مجھے وحی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے نور ایمان کی پرکھ اور پہچان۔ اگر اس طرح نہیں ہوا تو بالکل نصیب نہیں ہوا۔ اپنی تلاش جاری رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔